السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول من مٹی بائی واجد ابرار کی یہ 60th ایپیسوڈ ہے۔ یہ لے، آخر کار کہانی مکمل ہو ہی گئی۔ عائشہ کی آواز سماعتوں سے ٹکراتے ہی وہ چاند کے حصار سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ کب سے چھت پہ موجود ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑے چاند کو گھور رہا تھا، جہاں اس کی سوچوں نے اپنی ایک الگ دنیا بسا رکھی تھی۔ واہ، اتنی جلدی! مجھے لگا تھا کہ کانٹوں کا بہانہ کر کے کچھ دن مزید لوگی۔ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے کام جاری رکھنے کا کہا تھا، سو میں نے جاری رکھا۔ ٹوٹا پھوٹا جیسا بھی ہے، لکھ ہی لیا ہے۔ اس نے ولید کی طرف کہانی کے آخری صفحات بڑھائے۔ فرما برداری ابھی سے عروج پر ہے۔ اس نے عائشہ کو نشیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے صفحات پکڑ لیے۔ ویسے اس سے پہلے تک تم 100% ثابت نہیں کر پائیں کہ محبت ایک ہی بار ہوتی ہے انسان کو۔ آپ یہ اختتام تو پڑھے، 100% اتفاق کریں گے آپ میرے موقف سے؟ وہ پر اعتماد ہو کر بولی۔ اتنا کانفیڈنس؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ ہاں، خود پر اب بہت بھروسہ ہونے لگے۔ آپ نے دیا مجھے یہ سارا اعتماد، آپ ہی نے ایک احساس کمتری سے نکالا ہے۔ اس نے بھی جواباً ولید کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، احساس برتری بھی تمہیں میں ہی دلاؤں گا۔ تمہیں وہاں آسمان پہ بٹھاؤں گا اور خود تمہارے قدموں میں یہاں زمین پر بیٹھوں گا۔ وہ انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے پیروں کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ دم بخود رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی نے بسیرا کر لیا۔ وہ کھوئی ہوئی نظروں سے ولید کو دیکھنے لگی تھی۔ کیا ہوا؟ لگتا بھی سے آسمان پر پہنچ گئی تم۔ وہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے بولا، نہیں، یہی ہوں۔ آپ نے تو مجھے احساس سے کم ظرفی دلا دیا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آسمان سے ستارہ توڑ کر میں نے زمین پہ رکھ دیا ہے۔ وہ افسردگی سے بولی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ کچھ ستاروں کا مقدر ہوتا ہے ٹوٹنا، اور یہ ستارہ بھی ٹوٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو کیوں؟ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، کیوں؟ بلو اسکائی والوں نے کانٹریکٹ ختم کرنے کی بجائے میری وجہ سے شوٹنگ کی لوکیشنز بدل دی ہیں۔ ساری شوٹنگ اب یہیں ہوگی۔ یہ ہے ستارے کی چمک۔ وہ خود کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فخر سے بولا، تو آپ آسٹریلیا کیوں نہیں جانا چاہتے تھے؟ عائشہ نے اسے کنکھیوں سے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ بات تم اپنے دل سے پوچھو، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے میرے دور نہ جانے کی وجہ۔ نہیں، میں آپ سے سننا چاہتی ہوں۔ جب جانتی ہو تو سننا کیوں چاہتی ہو؟ کچھ باتوں کا سننا اچھا لگتا ہے، خواہ وہ پہلے سے ہی معلوم کیوں نہ ہو۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، کچھ لو اور کچھ دو کا اصول اپناتے ہیں۔ وہ شرارت سے بولا، کیا مطلب؟ مطلب سادہ سا ہے رائٹر صاحبہ، کہ جو بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے وہ آپ مجھے بتائیں گی تو میں آپ کو وہ بتاؤں گا جو آپ سننا چاہتی ہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈوب رہا تھا۔ تو اب تجارت کریں گے آپ؟ اس نے خفگی ظاہر کی۔ بالکل صحیح سمجھی تم۔ محبت میں ایسی تجارت بہت ضروری ہوتی ہے، ورنہ دل کے روپے کی قدر گر جاتی ہے۔ خیر چھوڑو یہ تجارتی باتیں، آج میں تمہارے لیے خوشخبری لایا تھا۔ باتوں میں ذہن سے ہی نکل گئی بات۔ کیسی خوشخبری؟ اس کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ ہم قدم کی شوٹنگ کے بعد تمہارے گھر کا ایڈریس تبدیل ہو جائے گا۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ایڈریس تبدیل ہو جائے گا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ عائشہ اس کی بات پہ حیران ہوئی تھی۔ جانتا تھا تمہیں حیرانی ہوگی، وہ مسکرایا۔ آپ یہ صفحات پڑھ لیں کیونکہ حیران آپ بھی ہونے والے ہیں۔ وہ بنا مڑے بات کا جواب دے کر نیچے چلی آئی۔ اس کے دل میں کھلتا گلاب اس کی روح کو تازگی بخش رہا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے خود کو ٹک باندھ کر دیکھا۔ پہلی بار خود کو وہ حسین لگی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا۔ سلائی کے نشان تقریباً ختم ہو چکے تھے، البتہ کانٹوں کے نشان اس کی دائیں ہاتھ پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ اسی دوران علی ہاتھ میں فون پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ فون عائشہ کو پکڑا کر وہ اوپر ولید کے پاس چلا گیا تھا۔ عالیہ نے دبئی سے کال کی تھی۔ السلام علیکم عالیہ۔ وعلیکم السلام باجی، کیسی ہیں آپ؟ عالیہ نے کھنکتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، باقی سب بھی ٹھیک ٹھاک ہے۔ تم سناؤ، دبئی جا کر تو بھول ہی گئی ہو ہمیں۔ میں تو ٹھیک ہی ہوں باجی، ویسے یہ امی اور علی کی حد تک تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ وہ ٹھیک ہے، مگر یہ اور سب کون ہے؟ کہیں آپ ولید بھائی کا ذکر تو نہیں کر رہی تھیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ہاں شاید۔ تو پھر انہیں اور سب مت کہیں بلکہ سب کچھ کہیں۔ عالیہ نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ دل ہی دل میں شرما گئی۔ دبئی جا کر بھی باتیں بنانے سے نہیں گئی تم؟ کیوں؟ آپ کو کیا لگتا تھا کہ دور چلی جاؤں گی تو پیچھا چھوٹ جائے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا باجی، بلی کی گردن میں گھنٹی باندھ کر آئی ہوں۔ پھر تو بہت ظلم کیا تم نے بلی کے ساتھ، بہت ظالم ہو تم۔ ظالم میں نہیں آپ ہیں باجی، عالیہ نے الٹا وار کیا۔ اچھا، تمہاری رمیز کے ساتھ شادی کروا دی اس لیے؟ عائشہ نے اسے ہلکا سا ڈانٹا۔
نہیں اس لیے نہیں، بلکہ ولید بھائی کے تحفے کے جواب میں انہیں تحفہ نہیں دیا اس لیے۔ عالیہ نے اسے یاد دلاتی ہوئی کہا، تمہیں کس نے بتایا کہ اس نے مجھے تحفہ دیا ہے؟ اسی بلی نے خبر دی ہے جس کے گلے میں گھنٹی باندھ کر آئی ہوں۔ عالیہ نے اتراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تو تم نے علی کو اس لیے فون استعمال کرنا سکھایا تھا تاکہ اس سے پل پل کی خبر لے سکو؟ عائشہ نے اس بات میں سر ہلا کر کہا، میں نے اسے گیمز کھیلنا سکھایا تھا، میسج کرنا تو ولید بھائی نے سکھایا نا اسے، لنکا تو گھر کے بھید ہی نہیں ڈھائی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے معنی خیز انداز میں بولی، وہ تو چلو مان لیا میں نے، لیکن تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میں نے ولید کو جواباً کوئی تحفہ نہیں دیا؟ ہو سکتا ہے میں نے اسے کوئی تحفہ دیا ہو۔ معلوم کرنے کی کیا ضرورت ہے باجی؟ آپ کو کیا میں نہیں جانتی؟ حاجی قیوم کی دکان تک تو جاتی نہیں آپ، تحفہ کہاں سے خریدتی؟ بہت تیز ہو ویسے تم عالیہ، عائشہ نے کہا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تیز تو میں شروع سے ہی تھی، بس آپ کو اب پتہ چلا ہے کیونکہ اب آپ نے بھی میرا تعاقب شروع کر دیا ہے۔ تمہارا تعاقب کر کے مجھے دبئی آنے کا کوئی شوق نہیں۔ اوہ باجی، اس تعاقب کا تعلق دبئی سے نہیں، شادی سے ہے، عالیہ نے ایک ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ عالیہ بہت بدتمیز ہو تم، عائشہ نے اسے ڈانٹا غصے سے، جس میں ہلکی سی شرم بھی تھی۔ میری بدتمیزی کو چھوڑے باجی، یہ سوچیں کہ اسے تحفہ کیا دیں گی۔ وہ تو میں نے سوچ لیا، تمہاری شادی پر چچی جان علی کو جو سوٹ دے کر گئی تھی نا، سوچ رہی ہوں ولید کے لیے سی دوں، پورا کپڑا ہے، آسانی سے بن جائے گا، اور ویسے بھی اسے ان دیسی کپڑوں میں کبھی نہیں دیکھا، مجھے تو لگتا ہے یہی منفرد تحفہ ہوگا اس کے لیے۔ سوٹ تو آپ ویسے بھی سی کر دے سکتی ہے، لیکن وہ تحفے کے بدلے میں شاید واقعی عجیب اور منفرد لگے انہیں۔ میری ماں نے تو اسے سوٹ کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی دے، انہوں نے آپ کو کتنا خوبصورت اور فلمی قسم کا تحفہ دیا ہے، آپ بھی کوئی گھڑی، پرفیوم یا ایسی کوئی چیز دیں۔ اس کے لیے تو بازار جانا پڑے گا، اور پھر امی کو کیا بتاؤں گی، مجھ سے نہیں ہوگا یہ۔ ہاں ایک حل ہے، نا امید ہونے کے بعد وہ پوری امید ہو کر بولی، پاس میں جو جنرل سٹور ہے نا، علی کو بھیج کر کوئی اچھا سا پرفیوم منگوا لوں گی وہاں سے۔ اس جنرل سٹور سے؟ عالیہ حیران ہوئی۔ باجی وہاں سے آپ کو 100-200 روپے والا پرفیوم میں ملے گا، اتنے بڑے گھر کا لڑکا اور 200 روپے کا پرفیوم، اس سے تو اچھا آپ صرف سوٹ ہی سی دیں۔ بات 200 روپے کی نہیں عالیہ، بات احساس کی ہے، اور وہ احساس لکھ لکھ کر ہی مشہور ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اتنا مادہ پرست ہے کہ تحفے کی قیمت دیکھے گا، اور اس کا تحفہ بھی تو چند 100 روپیوں کا تھا، اگر اس کی قیمت کی پرواہ ہوتی تو وہ اتنا سستا تحفہ کبھی نہ دیتا۔ بات ساری احساس کی ہے۔ چلے باجی جیسے آپ کی مرضی، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ اپنا معیار اور مقام نہیں دیکھتے، صرف اپنا دل دیکھتے ہیں۔ آپ کچھ بھی دیں گی وہ دل سے قبول کر لیں گے۔ عالیہ قائل ہو گئی تھی۔ عائشہ نے بات کرنے کے بعد منہ نمی کو پکڑایا اور خود چھت پہ چلی گئی۔ اس نے ولید کو جیبوں میں ہاتھ ڈالے خود کو گھورتے پایا۔ وہ ستائشی نظروں سے اسے دیکھتا چلا گیا۔ وہ بھی کشمکش کا شکار ہو کر منہ سے کچھ بول نہیں پائی تھی۔ کچھ دیر تک صورتحال جوں کی توں رہی، پھر ولید اپنی جگہ سے ہلا۔ اس نے ہاتھ پینٹ کی جیبوں سے باہر نکال لیے تھے۔ جیسے ہی پہلی تالی بجی، عائشہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر یکے بعد دیگرے کئی تالیاں بجی۔ علی بھی بنا کچھ سوچے سمجھے ولید کا ساتھ دے رہا تھا۔ عائشہ کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ حیرت سے کبھی علی کو دیکھ رہی تھی تو کبھی ولید کو۔ اس دوران ولید اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا، محبت صرف ایک بار ہوتی ہے زندگی میں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ ایک جھوٹی تسلی ہوتی ہے، ایک بہلاوا ہوتا ہے، اپنے لیے، دل کے لیے۔ وہ عائشہ کے ناول کی آخری سطریں تھیں جنہیں سن کر عائشہ تالیاں بجنے کا مقصد سمجھ چکی تھی۔ اس کے چہرے پہ بہار آ گئی تھی۔ اس نے نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے شرلیاں بن کر اس کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ چاند میں داغ چھپ گیا تھا۔ وہاں اب دو سائے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے کھڑے تھے۔ ایک سایہ اس کا اپنا تھا اور ایک ولید کا۔ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر کے اس کامیابی کو محسوس کیا تھا۔ شاہ پبلیکیشنز کے آفس کے سامنے پہنچ کر ولید نے ایک گہری سانس لی۔ بلڈنگ کی چھت پہ لگے بورڈ کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ اپنی گاڑی سے باہر آ گیا، لیکن دفتر کے مرکزی دروازے پہ پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے چاہنے والوں میں گھر چکا تھا۔ 2 کے 4 ہوئے اور 4 کے 8، دیکھتے ہی دیکھتے وہاں بہت سے لوگ جمع ہو گئے تھے۔ شور سن کر شہاب رضوی بھی دفتر سے باہر آ گئے۔ انہوں نے اس سارے منظر کو قید کرنے کے لیے اپنے ہی کیمرہ مین کو بلا لیا تھا تاکہ وہ بعد میں اپنے ادارے کی تشہیر کے لیے اس منظر کو استعمال کر سکیں۔ کچھ مداحوں کو آٹوگراف دیتے ہوئے وہ شاہ پبلیکیشنز کے سیکیورٹی کارڈ کی مدد سے اس ہجوم سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جناب تشریف رکھیے، شہاب صاحب نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے اسے بیٹھنے کو کہا۔ وہ ارد گرد جھانکتے ہوئے کرسی پہ بیٹھ گیا۔ وقت کی بات ہے ولید صاحب، کبھی آپ یہاں اکیلے آئے تھے اور آج یہ سارا ہجوم ساتھ لائے ہیں۔ انہوں نے شیشے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا، میں یہاں اکیلا تو کبھی نہیں آیا رضوی صاحب، تب بھی میرے ساتھ میرے سارے خواب ہوا کرتے تھے، اور آج باہر جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ساری تعبیریں ہیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے مغرور سے لہجے میں کہا،
یہ تو شاہ پبلیکیشنز کا اعزاز ہے کہ یہاں سے ایک اور ستارہ نکل کر چمکا ہے، اور کیا خوب چمک رہا ہے۔ انہوں نے ولید کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، زبردستی کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں آپ؟ اس نے مسکرا کر شاہ رضوی کو دیکھا۔ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ میں جو کچھ ہوں اپنے ٹیلنٹ کی بدولت ہوں۔ بجا فرمایا آپ نے، تب آپ کی آنکھیں بتایا کرتی تھی کہ آپ بہت اوپر جانے والے ہیں۔ ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ ہم نے اس کامیابی کو پہلا قدم فراہم کیا۔ خیر بتائیں، ٹھنڈا منگواؤں آپ کے لیے یا کچھ گرم؟ اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، میں آج یہاں ایک اور کام کے لیے آیا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل ان کے سامنے میز پہ رکھتے ہوئے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے فائل اٹھا لی۔ ناول ہے، امید ہے آپ جلدی ہی اسے پبلش کریں گے۔ دوبارہ سے ناول لکھنے کا فیصلہ خوش آئند ہے آپ کا؟ رضوی صاحب نے فائل کھولتے ہوئے پرمسرت لہجے میں کہا، نہیں، فی الحال میری ساری توجہ اسکرپٹس لکھنے میں رہتی ہے۔ یہ ناول میرا نہیں ہے، میری ایک عزیزہ ہے، انہوں نے لکھا ہے۔ میں کہیں بھی اور جانے کی بجائے صرف اس لیے یہاں آیا ہوں تاکہ میرا قیمتی وقت ضائع نہ ہو۔ آپ بے فکر رہیں ولید صاحب، آپ کا کام سر آنکھوں پر۔ آپ خود چل کر آئے، ہمارے ادارے کو عزت بخشی، ہمارے لیے یہی بہت ہے۔ ویسے اس ناول کا نام کیا ہے؟ آخری محبت، وہ دھیرے سے بولا۔ یوں سمجھیے یہ میرے پہلے ناول میں محبت کے جواب میں لکھا گیا، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کے ادارے کے معیار سے کہیں اوپر ہوگا۔ آپ چاہیں تو پہلے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ولید صاحب، آپ نے گارنٹی دے دی تو کافی ہے۔ آپ نے پڑھ لیا، ہم نے پڑھ لیا۔ میں کچھ ہفتوں کے لیے اپنی فلم کی شوٹنگ کے سلسلے میں شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میری واپسی تک امید ہے کہ سب کچھ فائنل ہو چکا ہوگا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، واپس آئیں گے تو اسی میز پر آپ کے سامنے یہ ناول کتابی شکل میں پڑا ہوگا۔ وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولے، گڈ، آپ اس کی تشہیر مہم کا آغاز ابھی سے کر دیں تاکہ جب کتاب آئی تو بس چھا جائے۔ وہ پرجوش ہوا۔ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ، رضوی صاحب نے پر یقین ہو کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے فوٹوگرافر سے کچھ تصویریں کھینچنے کو کہا۔ وہ 2-4 تصویریں بنوا کر دفتر سے باہر چلا آیا جہاں ہجوم ابھی تک جو کا توں تھا۔ وہ ایک بار پھر آٹوگرافس دینے کی مہم پہ اتر آیا تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کی لالگی میں فون کیمروں کے فلیش اس کے چہرے کو روشن کر رہے تھے۔ درجنوں مداح اس کے ساتھ اپنی تصاویر کھنچوانے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور جن کے پاس کیمروں والے فون نہیں تھے وہ حسرت سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اس کی گاڑی ایک مصروف شاہراہ پہ دوڑتی ہوئی ایک سرخ اشارے کے سامنے رک گئی۔ وہ عائشہ کے گھر کا راستہ ماپ رہا تھا۔ وہ اسے 2 خبریاں ایک ساتھ سنانا چاہتا تھا۔ اسی خوبصورت سوچ میں ڈوبا اسٹیئرنگ پہ انگلیاں نچاتا ہوا وہ اشارہ کھلنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کی نگاہ گھومی اور سڑک کی دوسری طرف جا ٹھہری، جہاں ایک قسمت کا حال بتانے والا بدقسمت بے حال سا شخص ہر آنے جانے والے کو امید کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اشارہ کھلنے کے بعد وہ کچھ سوچتا ہوا گاڑی کو ایک طرف پارک کر کے اس شخص کے پاس چلا آیا۔ وقت سے پہلے بوڑھا ہو جانے والا شخص اسے غور سے دیکھ رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ لگتا ہے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، بزرگ نے غور سے اس کا چہرہ دیکھ کر کہا۔ وہاں دیکھا ہوگا، ولید نے سڑک کی دوسری طرف لگے ہوئے ایک بڑے سے بل بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جہاں گاڑیاں بنانے والے ایک مشہور کمپنی کے اشتہار پوسٹر میں اس کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ کچھ یاد آیا آپ کو؟ ہاں، بزرگ نے کپ کپاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم وہی ہو نا جو قسمت کا آدھا حال سن کر چل دیا تھا؟ لرزتی ہوئی انگلی اس نے ولید کی طرف اٹھائی۔ آدھا حال؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ ولید نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ ہاں، آدھا حال، اکثر لوگ آدھا ہی سننا چاہتے ہیں، صرف وہاں تک جہاں تک سب کچھ سوہنا لگے، امنگوں کے عین مطابق ہو۔ بزرگ نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں آپ کی بات ابھی بھی نہیں سمجھا۔ ستارے کے چمکنے کی بات سن کر گئے تھے تم، کیونکہ تمہیں روشنی تک کا مطلب تھا۔ اس نے کپ کپاتی ہوئی نظروں سے ولید کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، اور یہی پوری بات تھی۔ ستارہ ابھرا بھی اور چمکا بھی، اور ابھی تک چمک رہا ہے۔ اس نے چمکتی ہوئی نظروں سے بل بورڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے بزرگ نے بھی بل بورڈ کی طرف دیکھا۔ آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی، لیکن تھوڑا سا افسوس بھی، ولید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ افسوس؟ بزرگ نے نگاہ اٹھا کر پوچھا۔ ہاں، افسوس اس لیے کہ آپ کو جہاں چھوڑ کر گیا تھا اب آج بھی وہیں ہے۔ اس نے بٹوے میں سے 1000 کا نوٹ نکال کے اس کی طرف بڑھایا۔ بزرگ نے خاموشی سے نوٹ پکڑ لیا تھا۔ ولید اسے خداحافظ کہتا ہوا جانے کے لیے مڑا۔ ستارے تو سارے ہی چمکتے ہیں، مگر تم نے دیکھا نہیں؟ بزرگ نے کپ کپاتی ہوئی آواز پہ اس کے قدم رک گئے تھے۔ اس نے مڑ کر سوالیہ نظروں سے بزرگ کی طرف دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا میں نے؟ ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے، بزرگ نے لرزتے ہوئے لہجے میں پوچھ کر 1000 کا نوٹ ڈبے میں رکھ لیا۔ وہ کوئی جواب دیے کچھ لمحوں تک بزرگ کو دیکھتا رہا اور پھر سر جھٹک کر وہاں سے چل پڑا۔ جاتی اس نے عائشہ کا ناول کا پوچھ لیا تھا۔ جب تک میری شوٹنگ مکمل ہوگی تمہارا ناول بھی تیار ہوگا دھوم مچانے کے لیے، اس نے جواب دیا۔ سچ؟ اتنی جلدی؟ اسے اپنا خواب پورا ہوتا دکھائی دیا۔ ہاں، ایک دم سچ۔ ولید قریشی نے ذمہ داری لی تھی تو نبھائے گا بھی، اس نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے جواب دیا۔
امی سنیں گی تو بہت خوش ہوں گی۔ عائشہ سے خوشی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ تھوڑی سی خوشی بچا کر رکھ لو میڈم، کسی اگلی بات پر کام آئے گی۔ وہ اسے سرمئی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا۔ کون سی اگلی بات؟ میری اور تمہاری شادی کی بات۔ ولید نے اس کے احساسات میں حملہ کرتے ہوئے کہا تو اس نے نظریں جھکا لیں۔ جیسے ہی تمہارا ناول شائع ہو جائے گا ہم شادی کی تاریخ مقرر کر لیں گے، تب تک تم ابھرتا ہوا ستارہ بن چکی ہوگی، نہ تم زمین پر رہو گی نہ مجھے آسمان سے اترنا پڑے گا۔ اچھا تو آپ اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب میں بھی آپ کے معیار پہ پورا اترنے لگوں گی؟ اس نے خفگی سے کہا۔ انتظار تو کرنا ہی تھا جب تم بات بات پہ مجھے چاند، آسمان، ستارہ اور پتہ نہیں کس کس سیارے کی مخلوق گنوا دیا کرتی تھی۔ تو اچھا ہے نا، اب آسمان پہ ملاقات ہوگی۔ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھتے شوخ لہجے میں بولا۔ اور ایک بات مزید بتا دوں، منگنی پر تو ساری شرطیں تمہاری مان لی تھی، سادگی سے چپکے سے کر لی، لیکن شادی دھوم دھام سے ہوگی، زمانے کے سامنے عالی شان طریقے سے 2 ستارے ملیں گے۔ وہ اسے اپنا حتمی فیصلہ بتاتے ہوئے بولا۔ مجھے منظور ہے ولید صاحب، اس نے شرم سے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ ولید کافی دیر سے اس کے ہاتھ میں لٹکی ہوئے تھیلے کو دیکھ رہا تھا۔ اس میں تحفہ ہے آپ کے لیے۔ کس خوشی میں دیا جا رہا ہے تحفہ؟ اس نے عائشہ کے ہاتھ سے تھیلا پکڑتے ہوئے پوچھا۔ جس خوشی میں آپ نے وہ گلاب لگایا تھا۔ عائشہ نے باغیچے کی طرف اشارہ کیا جہاں گلاب کا پہلا پھول کھل کر جوبن پر تھا اور کچھ نئی کلیاں بھی نمودار ہونے لگی تھیں۔ اچھا تو حساب چکتا کری ہو تم، مطلب ابھی سے برابری چاہتی ہو؟ اس نے تھیلا کھول کر اندر جھانکتے ہوئے کہا۔ جی ایسا ہی سمجھ لیں، آخر خوددار ہوں میں، برابری تو چاہوں گی۔ وہ اترائی۔ یہ شلوار قمیص تم نے خود سیا ہوگا؟ وہ سوٹ نکال کر دیکھنے لگا۔ جی خود سیا ہے اپنے ہاتھوں سے۔ مگر کیسے؟ ناپ تو لیا ہی نہیں تم نے؟ وہ حیران ہوا۔ جو دل میں بستا ہو، آنکھوں میں ہر وقت چہل قدمی کرتا ہو، اس کی ناپ کی کیا ضرورت؟ اس نے ولید کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اب تم چاہو گی کہ میں بھی کچھ کہوں تم سے تاکہ برابری پر بات ختم ہو، لیکن میں کچھ نہیں کہوں گا، ساری باتیں میں نے محفوظ کر لی ہیں دل میں، شادی کے بعد ہی سناؤں گا۔ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ چلیں جیسے آپ کی مرضی۔ عائشہ نے کندھے اچکائے۔ شادی کے بعد پھر میں کچھ نہیں کہوں گی، جو کچھ کہیں گے آپ ہی کہیں گے، اس نے معاملہ برابر کرتے ہوئے کہا۔ بھول ہے تمہاری محترمہ، شادی کے بعد تو بس لڑکیاں ہی کہتی ہیں، شوہر بیچارے تو صرف سنتے ہیں۔ ویسے مجھے کھانا بنانا اور یہ برتن وغیرہ دھونے نہیں آتے، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے ہاتھ کھڑے کیے۔ عائشہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ؟ کھانا بھی میں خود بناؤں گی اور برتن بھی خود دھوں گی، اتنی گرم ظرف نہیں کہ آپ سے وہ کرواؤں گی جو آپ کو آتا ہی نہ ہو، آپ بس جھاڑو وغیرہ لگا لیا کرنا۔ یہ سارے کام زینت کے ہیں اور میرے دل کی زینت تم ہو۔ وہ ہنس رہا تھا۔ اچھا باتوں کو چھوڑے، جب گھر جائیں گے تو سوٹ پہن کر دیکھیے گا اور اگر ہو سکے تو دکھا بھی دیجیے گا۔ ضرور، کیوں نہیں، ویسے بھی میں صرف کل کا دن ہوں یہاں، 12 تاریخ کو کرو کے ساتھ جا رہا ہوں۔ شوٹنگ میں 3 ہفتے لگیں گے اور لگ بھگ اتنا ہی وقت تمہارے ناول کے چھپنے میں لگ جائے گا۔ واپس آؤں گا تو ایک شاندار تقریب رونمائی میں اسے لانچ کر دیں گے، ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس ہو جائے گی۔ عائشہ حمید سے عائشہ ولید بن جاؤ گی تم، وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ 3 ہی ہفتوں کی بات ہے، اداس مت ہونا، میں فون کرتا رہوں گا۔ وہ اس کا اداس چہرہ دیکھ رہا تھا۔ 3 ہفتوں کے لیے اداس نہیں ہو، اس کے بعد ساری زندگی کیسے گزرے گی یہ سوچ کر پریشان ہوں۔ وہ زبردستی مسکرا کر بولی۔ ولید بھی مسکرا دیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ ثریا بیگم عائشہ کے لیے بہت خوش تھیں۔ عائشہ کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی ولید کے لوٹنے کے دن گننا شروع کر دیے تھے۔ وہ چاہتی تھی کہ عائشہ جلد اپنے گھر کی ہو جائے۔ دوسری طرف ولید کے گھر پہنچنے سے پہلے ہی بشریٰ بیگم کو ابیرہ کی کال آ گئی تھی۔ بشریٰ بیگم نے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے اسے ولید کی منگنی کا بتا دیا تھا۔ جواب میں اس نے کوئی خاص رد عمل ظاہر نہیں کیا، اسے اب کسی بھی حادثے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے میری طرف سے مبارکباد ضرور دیجیے گا اور بیسٹ وشز بھی، بلکہ رہنے دے خالہ، اسے کچھ مت کہیں، میرا نہیں خیال کہ اسے اچھا لگے گا۔ وہ سوچے گا کہ میں اب بھی اس کی زندگی میں مداخلت چاہتی ہوں۔ اب اتنا بھی برا نہیں ہے، وہ غلط فہمی تو انسان کو ہو ہی جاتی ہے، بشریٰ بیگم نے جواب دیا۔ جواب کے ساتھ ہی ان کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ ضمیر کی چیخنے کی آواز انہوں نے پتھر رکھ کر دبا دی تھی۔ غلط فہمی، ابیرہ نے تکلیف بھرے انداز میں دہرایا۔ غلط فہمی اور تہمت میں بڑا فرق ہوتا ہے خالہ۔ کوئی مجھ سے پوچھ کر دیکھے نا کہ نہ کردہ گناہ کی سزا بھگتنا کیسا ہوتا ہے۔ سمجھتی ہوں میری بچی، تمہاری حالت سے اچھی طرح واقف ہوں۔ ان کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ نہیں خالہ، میرے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ میری بچی، تمہیں اپنی خالہ کی محبت پہ شک ہے؟ وہ مچل کر بولی۔ نہیں خالہ، ہرگز نہیں، ویسے بھی آپ صرف خالہ نہیں ہیں، میری ماں بھی ہیں، مجھ میں اور ولید میں کبھی فرق نہیں کیا آپ نے۔ اس نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اس کا کہا گیا ایک ایک لفظ بشریٰ بیگم کے دل پہ رکھے گئے پتھر کو ہوا دے رہا تھا۔
اسے اس کی غلطی معاف کر دو بیٹا، وہ زندگی کے ایک نئے موڑ پہ کھڑا ہے۔ میں تو کب کی معاف کر چکی ہوں، لیکن اس نے تہمت لگائی تھی، میرے کردار پہ شک کیا تھا، مجھے اپنی زندگی سے نکالنے کا گھناؤنا منصوبہ بنایا تھا اس نے، کیا خدا اسے معاف کرے گا؟ وہ بکھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ انسان معاف کرتے تو خدا بھی معاف کر دیتا ہے میری بچی۔ بشریٰ بیگم کی سانس پھولنے لگی تھی۔ کچھ غلطیاں ایسی نوعیت کی ہوتی ہیں خالہ، جن پہ یک طرفہ طور پہ معافی مل بھی جائے تو بھی معافی مانگنی پڑتی ہے، گڑ گڑانا پڑتا ہے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ولید نے ایسا کچھ نہیں کیا، میری مجبوری تھی معاف کرنا، میں نے کر دیا۔ خدا کرے گا یا نہیں یہ خدا جانے، خدا بھی معاف کر دے گا، بس بیٹا تم دل سے معاف کر دو اسے۔ جو کچھ ہوا وہ محض ایک غلط فہمی تھی، میری بڑی خواہش تھی کہ تم ہمیشہ کے لیے اس گھر کی بیٹی بن جاتی۔ وہ دل سے پچھتا رہی تھیں۔ ساری خواہشیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتیں، کچھ خواہشیں ادھورا رہ کر انسان کو اس کی اصل حیثیت کا احساس دلاتی رہتی ہیں تاکہ وہ اپنی دسترس سے آگے چادر نہ پھیلائے۔ وہ مایوسی بھرے لہجے میں بولی۔ بشریٰ بیگم کا دل تکلیف سے بھر رہا تھا، انہوں نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ شاویز کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، اسے کیا ہونا ہے، وہ وہیں لندن میں ہی ہے۔ لندن میں ہی ہے؟ بشریٰ بیگم نے زیر لب دہرایا۔ وہ فکر مند ہوئی۔ تو تم کہاں ہو بیٹا؟ میں کچھ دن پہلے بلیک پول شفٹ ہو گئی ہوں، یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ لندن کیوں چھوڑ دیا بیٹا؟ ان کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا۔ بس خالہ، یہاں زیادہ اچھی آفر تھی جاب کی، سیلری بھی زیادہ ہے اور سہولتیں بھی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی۔ شاویز نے روکا نہیں تمہیں؟ وہ کیوں روکے گا؟ پھر بھی بیٹا وہ دوست ہے تمہارا، چاہتا تو ہوگا کہ تم پاس ہی رہو اس کے، اور پھر تمہارا خیال بھی تو بہت رکھتا ہے۔ دوستی کے لیے کسی کا پاس ہونا ضروری نہیں ہوتا، اور رہی بات خیال رکھنے کی، تو میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں اب۔ ویسے بھی ہماری دوستی کو بہت دھچکا پہنچا ہے، اس کے سامنے ہوتی تھی تو نظریں نہیں ملا پاتی تھی۔ ولید نے بہت کچھ چھین لیا خالہ۔ اس کی آواز نم ہونے لگی تھی۔ چلو بیٹا جہاں بھی رہو خوش رہو، بس فون کرتی رہا کرو۔ کپ کپاتے ہوئے دل کے ساتھ انہوں نے ابیرہ کو خدا حافظ کہہ کر فون کاٹ دیا۔ غلط فہمی اور تہمت میں بڑا فرق ہوتا ہے خالہ۔ انہیں ابیرہ کی آواز کمرے کے چاروں دیواروں سے سنائی دینے لگی۔ ان کا چہرہ پسینے میں شرابور ہونے لگا۔ وہ چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ گئی تھیں، کھڑکی کھول کر تازہ ہوا میں گہری سانس لی۔ کچھ غلطیاں ایسی نوعیت کی ہوتی ہیں جن پہ یک طرفہ طور پہ معافی مل بھی جائے تو بھی معافی مانگنی پڑتی ہے۔ انہوں نے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ گڑ گڑانا پڑتا ہے، اپنی غلطی پہ شرمندہ ہونا پڑتا ہے، اسے تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ وہ بکھلا کر کھڑکی سے الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گئی تھیں۔ ان کے ضمیر پہ رکھا ہوا پتھر ذرا سا کھسکا تھا اپنی جگہ سے۔ وہ دن رات کی بے چینی اور اندر ہی اندر بڑھنے والی تکلیف کو آج اپنے چہرے پہ آنے سے نہیں روک پا رہی تھیں۔ وہ 2 قدم مزید پیچھے ہٹی تو ولید سے ٹکرا گئی۔ کیا ہوا امی؟ ولید نے انہیں لڑکھڑانے سے بچایا۔ تم؟ وہ اپنے چہرے کو دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے دم بخود رہ گئیں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ اس نے بشریٰ بیگم کے ماتھے پہ الٹا ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، بس ذرا سا دل گھبرا رہا تھا۔ انہوں نے ولید کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ ایسے کیوں دیکھے جا رہی ہیں آپ مجھے؟ وہ الجھن کا شکار ہوا۔ بس سوچ رہی ہوں کہ اتنے دنوں کے لیے دور چلے جاؤ گے تو دل کیسے لگے گا؟ وہ ولید کے گال پہ اپنا کپ کپاتا ہوا ہاتھ پھیر کر بولی۔ 2-3 ہفتوں کی بات ہے امی، چٹکی میں گزر جائیں گے، اور پھر آتی خوشخبری دوں گا آپ کو۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں دبا کر بولا۔ کیسی خوشخبری؟ شوٹنگ کے بعد شادی کرنے کا فیصلہ کیا میں نے۔ آپ بس تیاری رکھیں عائشہ کے گھر جانے کی، میں آؤں گا تو شادی کی تاریخ فکس کرنے جائیں گی آپ، اور اس بار ابو بھی آپ کے ساتھ جائیں گے۔ بشریٰ بیگم شکست خوردہ نظروں سے اسے دیکھے جا رہی تھیں۔ پتھر واپس اپنی جگہ پہ آنے کے لیے بے قرار ہونے لگا۔ کیا ہوا امی، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی ہے، آخر کار اس گھر میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ لیکن بیٹا تمہارے ابو کیسے جائیں گے؟ وہ تو اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ انہیں منانے کا آخری طریقہ ہے میرے پاس، اور مجھے ان سے بات کر کے لگا ہے کہ وہ مان جائیں گے، بس وہ ذرا سا بھرم چاہتے ہیں، ولید نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ بشریٰ بیگم نے ایک لمحے میں ہی خود کو چاروں شانے چت محسوس کیا۔ وہ ڈرائنگ روم سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کمرے میں آتی انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ بیوی بننے کے لیے ماں کا رتبہ بھی کھو دیا؟ ابیرہ میری بچی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ مجھے معاف کرنا میری بچی، میں نے تم سے ساری خوشیاں چھین لی، تمہیں عمر بھر کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میں معاف کر بھی دوں خالہ تو کیا خدا معاف کرے گا؟ انہیں ابیرہ کی آواز سنائی دی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کمرے کے چاروں طرف دیکھنے لگیں۔ انہیں ابیرہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اس گھر کی بہو بنانے کا خواب دیکھا تھا، وہ بیگانی لڑکی میری نظروں کے سامنے اس گھر میں آ رہی ہے، میں کیسے اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گی؟ نہیں، وہ تمہاری جگہ نہیں لے سکتی۔ اس کا اس گھر اور ولید پر کوئی حق نہیں ہے، اسے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی میری نظروں کے سامنے رہ کر مجھے میرے گناہ کی سزا دیتی رہے۔
میں یہ نہیں ہونے دوں گی. میں ولید کو سب کچھ سچ بتا دوں گی. میں ماں ہوں اس کی, وہ مجھے معاف کر دے گا. یہ سوچتے ہوئے ان کے زرد پڑتے چہرے پر ذرا سی دیر کو باہر لوٹ آئی تھی. ولید تو معاف کر دے گا تمہیں. کیا بیرا معاف کرے گی؟ کیا وہ تمہیں خالہ اور ماں کا رتبہ دے پائے گی؟ تم ایسی کوئی غلطی نہ کرنا, ہو سکتا ہے سب ٹھیک ہونے کی بجائے تمہارے ہاتھ سے نکل جائے. تم سب کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گر جاؤ. اسے پتھر کی واپس اپنی جگہ سے رکھنے کی آواز سنائی دی تھی. بشرا, اس پتھر کی بات مت سنو, یہ تم سے سب چھین لے گا. ذرا سا کڑوا گھونٹ بھر کر زندگی بھر کا سکون حاصل کر لو, ورنہ تم یوں ہی سکون کو ترستی رہو گی. اپنی غلطی پر معافی مانگ لو. ابیرا اور ولید کے درمیان غلط فہمی کو صرف تم دور کر سکتی ہو. تم انہیں پھر سے یہ کر سکتی ہو. ان کے دل نے کہا تھا. نہیں بشرا, دل کی مت سننا. دل ہمیشہ سبز باغ دکھاتا ہے. تم میری مانو, جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو, ورنہ تم کہیں کی نہیں رہو گی. پتھر بولا تھا. اس پتھر کو ہٹا دو بشرا, میری نہ صحیح اپنی ضمیر کی بات مان لو. سچ کبھی نہیں چھپتا. آج نہ صحیح کل کو وہ سامنے آئے گا. پھر تم سامنا نہیں کر سکو گی اس کا, اور خدا بھی معاف نہیں کرے گا تمہیں. نہ دنیا تمہاری رہے گی نہ آخرت. بس کر دو تم دونوں. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر چلائیں. ان کے چلانے کی لرزش سے ان کے ضمیر پہ رکھا ہوا پتھر سرکنے لگا تھا. میں معافی مانگوں گی. میں ولید کو سب کچھ بتا دوں گی. اس کے بعد میں ابیرا کو بتاؤں گی. ان دونوں کے سامنے گڑ گڑاؤں گی. مجھے امید ہے وہ مجھے معاف کر دیں گے. وہ رحمان کو کچھ نہیں بتائیں گے. ان کے دل میں میرے لیے جو جگہ بنی ہے, میں محروم نہیں ہوں گی اس سے. تیز تیز سانس لیتی ہوئی وہ اپنے کمرے سے باہر آ گئی. پتھر نے جاتے جاتے دروازے پہ رک کر ایک لمحے کے لیے مڑ کر ضمیر کو دیکھا تھا. اتنا خوش ہے میرا بیٹا, اور گھر سے دور جا رہا ہے. میں اسے پریشان کر کے نہیں بھیج سکتی. ان کے قدم وہیں رک گئے تھے. ویسے بھی دور جا کر وہ پتہ نہیں کیا سوچتا رہے گا. نئے نئے وسوسے پیدا ہوں گے اس کے دل میں. وہ مجھ سے دور ہوتا چلا جائے گا. نہیں, میں اسے ابھی کچھ نہیں بتاؤں گی. میں اس کے لوٹنے کا انتظار کروں گی. وہ آئے گا تو میں اسے سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی. وہ میرے پاس ہوگا تو مجھے معاف کرنے میں دیر نہیں کرے گا. میں ابیرا سے بھی خود بھی معافی مانگوں گی, اور ولید سے بھی کہوں گی کہ وہ معافی مانگ لے اس سے, اور آنے والی زندگی اس کے ساتھ گزارے. ازالے کے طور پر وہ ابیرا سے شادی کر لے گا. بدقسمتی سے میری غلطی کا ازالہ اسے ہی کرنا پڑے گا, اور وہ ازالہ کرے گا. مجھے پورا یقین ہے وہ ایسا ہی کرے گا. مجھے بس اس کے لوٹنے کا انتظار کرنا ہے. خود کو تسلی دے کر وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں چلی آئیں. دروازے پہ کھڑے پتھر نے بھاگ کر ضمیر کو گلے لگا لیا تھا. وہ کچھ وقت مزید اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا. کالے رنگ کی مرسیڈیز پراٹھے بھرتی ہوئی بلو اسکائی اسٹوڈیو کی جانب رواں دواں تھی. ولید قریشی کو طے شدہ پروگرام کے مطابق دن 11 بجے اسٹوڈیو پہنچنا تھا, جہاں سے سارے کرو نے اسپیشل وین کے ذریعے شوٹنگ کی لوکیشن پہ پہنچنا تھا. لوکیشن پر پہنچنے کے لیے لگ بھگ 3 گھنٹے درکار تھے. سرخ اشارے پہ گاڑی کے رکتے ہی اسے عائشہ کی کال موصول ہوئی. اس نے محبت بھری نگاہوں سے اسکرین پہ اس کا نام دیکھا اور فون اٹھا لیا. بہت لمبی عمر ہے تمہاری, ابھی تو میں یاد کر رہا تھا. فون کان سے لگاتے ہوئے اس نے گاڑی سگنل گرین ہونے پہ آگے بڑھا دی. یاد کرنے سے کیا ہوتا ہے, میں تب مانتی جب جانے سے پہلے یہاں سے اکھڑ جاتے. وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی. وقت بہت کم ہے, ورنہ ضرور آتا. اس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ لگی گھڑی پہ نگاہ ڈالتے ہوئے کہا. سوٹ پہن کر دکھا تھا؟ عائشہ نے سوال کیا تو وہ مسکرا دیا. ہاں پہنا تھا. تمہارا اندازہ اور تجربہ حیران کن ہے. بس زیادہ تعریفیں مت کریں, یہ بتائے کہ پرفیوم بھی پسند آیا؟ ہاں کیوں نہیں, بہت زیادہ. میں نے زندگی میں اتنے پرفیومز خریدے مگر اس جیسی خوشبو کبھی نہیں ملی. یہ تو آپ باتیں بنا رہے ہیں, کیا پتہ کھول کر بھی دیکھا ہے کہ نہیں؟ کھول کر دیکھا ہی نہیں بلکہ لگایا بھی ہے. اس وقت بھی اس کی خوشبو میں مہک رہا ہوں. اس نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا. جھوٹ بول کر اسے تکلیف ہوئی تھی. کسی کا دل رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے کبھی کبھی. یہ سوچ کر وہ مطمئن ہو گیا تھا. کہاں کھو گئی تم؟ کہیں نہیں, بس سوچ رہی تھی کہ اتنے دن آپ کو نہیں دیکھ پاؤں گی. تو کیا ہوا, کچھ دن ہے, گزر ہی جائیں گے. تم ایک کام کیوں نہیں کرتی؟ کیا کام؟ جتنے دن میں نہیں ہوں آرام سے بیٹھ کر اگلا ناول لکھو. تمہارا وقت بھی گزر جائے گا اور بھلا بھی ہو جائے گا. آپ کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے, لیکن فی الحال بہتر ہے کہ میں پہلے ناول کے چھپنے کا انتظار کروں, تاکہ مجھے مثبت اور منفی پہلوؤں کا پتہ چل سکے. اس طرح اگلا ناول زیادہ بہتر انداز میں لکھ سکوں گی. ولید قریشیوں میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ تمہارا ناول سے چھپنے کے انتظار میں. ایک بار شائع ہو جائے تو لوگوں کا رد عمل دیکھنا. ان کے دلوں میں چھپنے والا ہے تمہارا ناول ایک لمبے عرصے کے لیے. تم بس بے فکر ہو کر اگلا قدم اٹھاؤ اور میرے لوٹنے کا انتظار کرو. ٹھیک ہے, میں لکھوں گی اور آپ کے لوٹنے کا انتظار کروں گی. اس نے سردا بھرتی ہوئے کہا. اس سے پہلے کہ ولید اس کی بات کا جواب دیتا, اس کی نگاہ فیضان پہ جا کر رک گئی. اسے سڑک پار کرتے ہوئے دیکھتا رہ گیا. 1 منٹ رکو ذرا, میں دوبارہ فون کرتا ہوں. اس نے عجلت سے کہا. کیا ہوا, اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہیں آپ؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے, دراصل
مجھے ایک پرانا دوست مل گیا سڑک کے اس پار. اس سے پہلے کہ وہ گلیوں میں گم ہو جائے میں ملنا چاہتا ہوں اس سے. پہلے تو آپ نے کبھی کسی دوست کا ذکر نہیں کیا. بس کبھی ذکر چڑھا بھی تو نہیں. ویسے بھی ایک فیضان ہی دوست تھا میرا جو مجھ سے ایسے ہی کسی گلی میں کھو گیا تھا اور نمبر بھی نہیں رہا میرے پاس. اس نے گاڑی موڑتے ہوئے ٹوٹے لہجے میں جواب دیا. چلے آپ اس سے مل لیں, ہم بعد میں بات کر لیں گے, عائشہ نے سمجھ آنے والے انداز میں کہا. بعد میں مشکل ہے بات ہو. فیضان سے ملنے کے بعد میں سیدھا اسٹوڈیو چلا جاؤں گا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے دیر بھی ہو جائے گی. اس نے عائشہ کو خداحافظ کہہ کر گاڑی سڑک کنارے کھڑی کی اور دیوانہ وار گاڑی سے باہر نکل آیا. دوڑتا ہوا وہ اسی تنگ سی گلی میں داخل ہو گیا جہاں اس نے فیضان کو جاتے ہوئے دیکھا تھا. پھر وہ کچھ فاصلے پہ جاتا ہوا اسے دکھائی دیا. اس سے پہلے کہ وہ اس کی طرف بڑھتا اسے آواز دیتا, اسے فضاؤں میں اپنا نام بلند ہوتا سنائی دیا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک بھیڑ میں گھر گیا. اس نے اپنے مداحوں کو دھکیلنے کی لاکھ کوشش کی. بہت ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود اس بے پھر یہ طوفان سے نہ نکل سکا. اس نے دور سے ہی اسے ولی کہہ کر آواز دی تھی. فیضان نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں بھیڑ میں اسے ولید کا ہاتھ اٹھا ہوا دکھائی دیا تھا, لیکن وہ بنا مڑے چلتا رہا. گلی میں وہ واحد شخص تھا جو ولید قریشی کا نام سن کر بھی بھیڑ کا حصہ نہیں بنا تھا. وہ چلتا رہا اور یہاں تک کہ ولید کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا. اسی طوفان کی تمنا تھی جس میں اس نے ولی کو کھویا تھا. وہ بوجھل قدموں سے طوفان کو چیرتا ہوا واپس اپنی گاڑی تک آیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بے حس کیسے ہو گیا تھا؟ اگر وہ آج سامنے نہ آتا تو شاید کئی برس اور بیت جاتے یوں ہی بے حسی میں, مجھے اس کا خیال تک نہ آتا. خود کو کوستے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کر لی. اس کا چہرہ زردی مائل ہو گیا تھا. اسے اپنی اور فیضان کی اگلی پچھلی ساری باتیں یاد آنے لگی تھیں. یہ اچھا طریقہ ہے, مذاق مذاق میں پہلے ہی باور کرا رہے ہو کہ ہٹ ہو جانے کے بعد فاصلے بڑھا لو گے. اس نے تکلیف کی شدت سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے تھے. اسے فیضان سے جڑی ہر بات یاد آ رہی تھی جو اسے خود پر افسوس کرنے پر مجبور کر رہی تھی. اسی دوران 60 والی سیٹ پر اس کے فون پر عائشہ کا خداحافظ کا میسج آیا تھا جس میں اس نے ولید کو محفوظ سفر کی دعا دی تھی. چلا گیا ولید؟ ثریا بیگم نے عائشہ کو فون رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا. جی امی چلے گئے, اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا. تھوڑے بہت پیسے جوڑے ہیں میں نے, سوچ رہی تھی کہ اب تمہاری شادی کے حوالے سے تھوڑی بہت تیاری شروع کر دینی چاہیے مجھے. ابھی ٹھہر جائیں امی, کتاب شائع ہو لینے دیں, کچھ رقم مزید جمع ہو جائے گی. ویسے بھی ولید نے سخت منع کیا کہ ان کے ہاں جہیز وغیرہ لینے کا رواج نہیں ہے اور نہ ہی ان کے گھر کو ضرورت ہے اس رسم کی. جہیز کی بات نہیں کر رہی میں, آخر تھوڑا بہت زیور اور کپڑے وغیرہ تو بناؤں گی نا. جی امی کم بنا لے لیکن اچھے بنا لیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس گھر میں جانا ہے میں نے. ولید تو ایسا نہیں سوچتے لیکن پھر بھی ان کا بھرم رکھنا چاہیے ہمیں. صحیح کہہ رہی ہو تم, بس 2-4 ہی اچھے جوڑے بناؤں گی, باقی تو تمہیں وہاں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہوگی. چلو میں ذرا نماز پڑھ لوں, تم نے اگر پڑھ لیا تو علی کے لیے کھچڑی بنا دو, بخار نے تو جیسے اس کا پیچھا ہی کر لیا. جی امی آپ پڑھ لیں نماز, میں بنا دیتی ہوں. عائشہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے جواب دیا. وقت کے جیسے پر کٹ گئے تھے. 3 ہفتے تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. وہ دونوں روز 2 بار فون پر بات کرتے تھے. محبت کے علاوہ ایک خوبصورت مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے کرتے کال ختم ہو جایا کرتی تھی. وہ جب بھی قلم اور کاپی لے کر کچھ نیا لکھنے بیٹھتی, ولید کی یاد, اس کی باتیں اس پہ حملہ آور ہو جایا کرتی تھیں. وہ ہتھیار ڈال کر قلم بیزاری سے ایک طرف پھینک دیا کرتی تھی. کٹ کٹ کٹ, ڈائریکٹر باسط بخاری نے بلند آواز میں کہا تو منجمد سا ہوا سارا کرو حرکت میں آ گیا تھا. سین مکمل کروانے کے بعد ولید وینٹی وین میں چلا آیا. اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اسے اگلے سین کے ڈائلاگ تھما دیے تھے. آدھے گھنٹے تک شارٹ ریڈیو کا سر. اسپاٹ بوائن نے اس کے آگے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا اور وین سے باہر چلا گیا. میک اپ آرٹسٹ زونی نے اسے اجازت لے کر اگلے سین کی ڈیمانڈ کے مطابق اس کے بالوں کا سٹائل بدلنا شروع کر دیا تھا. اس نے 2 گھونٹ چائے پینے کے بعد آنکھیں بند کر لیں. 20 منٹ بعد زونی نے اسے آزاد کیا تھا. ہو گیا سر, اس سٹائل میں تو آپ اور بھی ہینڈسم لگ رہے ہیں, وہ اپنی مخصوص انداز میں بولا. اس نے کچھ کہنے کے بجائے زونی کو صرف گھورنے پہ اکتفا کیا تھا. وہ سہمی ہوئی نظروں سے ولید کو دیکھتا ہوا وینٹی وین سے باہر چلا گیا. زونی کے جانے کے بعد اس نے خود کو غور سے آئینے میں دیکھا. اسے اپنا نیا حلیہ پسند آیا تھا. اسی دوران اسے کچھ یاد آیا تو اس نے شہاب رضوی کو فون ملا لیا. جی ولید صاحب, آج ہماری قسمت کیسے جاگ گئی؟ فون اٹھاتے ہی رضوی صاحب بولے. ناول کا کام کہاں تک پہنچا؟ اس نے سیدھا وہ سوال پوچھ لیا جس کے لیے اس نے رضوی صاحب کو کال کی تھی. سب کچھ تیار ہے ولید صاحب, بس آپ کا انتظار ہے. میرا بس 1 ہفتے کا کام باقی ہے, امید ہے تب تک آپ بھی اپنا کام ختم کر لیں گے. بے فکر ہیں, آپ کا کام وقت پہ ہو جائے گا. ہمارا ادارہ بھی بہت پرجوش ہے اس ناول کو پبلش کرنے کے لیے. لگتا ہے آپ کو ناول کافی پسند آیا ہے. ولید نے مسکراتے ہوئے پوچھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور خدا جھوٹ نہ بلوائے, ایک بھی سطر ایسی نہیں ملی جو غیر ضروری لگی ہو. جس نے بھی لکھا ہے اس نے کمال کیے. آپ کو کیا لگا تھا کہ ولید قریشی کوئی معمولی چیز چھوڑ کر جائے گا آپ کے پاس صرف اپنے نام کے بلبوتے پر؟ اس کا لہجہ قدرے مغرور ہو گیا تھا. یہ بات تو بجا آپ کی,
مجھے بھی آپ سے ایسی کسی شاہکار کی توقع تھی، اور جو میں نے پڑھا ہے وہ دنگ کر دینے والا ہے۔ آپ کی عزیزہ آپ کی طرح بہت ہنرمند ہے۔ میں تو ڈھونڈتا ہی رہ گیا کوئی فضول سطر مل جائے یا کوئی لفظ بدلنے کو مل جائے۔ لگتا ہے ضرورت سے زیادہ خوشامد کے شوقین ہیں آپ۔ اتنی تعریف تو میں نے پہلے بھی کبھی نہیں کی تھی۔ میں اس مقام پر کیا پہنچا، آپ نے نت نئے الفاظ ڈھونڈ لیے تعریف کرنے کے لیے۔ وہ مسکراہٹ اور سنجیدگی کے ملاپ میں بولا، خوشامد تو ہم نے پہلے بھی نہیں کی تھی ولید صاحب، اور نہ آج کریں۔ آپ کی ناول کا جواب واقعی بہت شاندار ہے۔ ایک ایک دلیل دل کو چھو کر گزرنے والی ہے۔ کہانی ایسی پروئی گئی ہے کہ برسوں یاد رکھی جائے گی۔ اب ہوگا آپ کا اصل مقابلہ۔ اب کوئی آیا آپ کو ٹکر دینے؟ بس آپ پھر بھرپور مقابلہ کیجیے گا اور لکھتے رہیے گا۔ ہمارا ادارہ اس اعزاز کے لیے ہمیشہ تیار کھڑا ہے۔ بہت شکریہ اس ساری تعریف کے لیے۔ میرا بھی پہلا انتخاب شہاب پبلیکیشنز ہی رہا ہے۔ شکریہ تو آپ کا بنتا ہے جناب، آپ نے اتنی معیاری تحریریں ہماری لڑی میں پروئیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی انتظار ہے کہ لوگوں کو جلد یہ شاہکار پڑھنے کو ملے۔ پبلسٹی کی سنائیں کیسی چل رہی ہے؟ آپ نے شاید اخبار نہیں دیکھا، پبلسٹی تو ہر ممکن مقام پہ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ولید مزید کوئی بات پوچھتا، اسپاٹ بوائے وین میں داخل ہوا۔ سر شارٹ ریڈی ہے۔ اس لڑکے نے آتے ہی بتایا۔ اس نے لڑکے کو بنا کوئی جواب دیا اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے رضوی صاحب، آپ اپنا کام جاری رکھیں، آپ سے 1 ہفتے بعد ملاقات ہوگی۔ فون رکھنے کے بعد وہ وینٹی وین سے باہر چلا آیا۔ سب کچھ تیار تھا، سارا کرو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنے ڈائلاگس پہ ماری اور اسپاٹ لائٹ کی روشنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس دوران ساری غیر ضروری روشنیاں بجھا دی گئی تھیں۔ کیمرہ اپنے مخصوص اینگل پہ پہنچ کر آنکھ کھول چکا تھا۔ ڈائریکٹر کے ایکشن کہتے ہی سین فلم بند ہونا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ایک ڈارک سین تھا جو فلم میں ایک خیالی سین کے طور پر استعمال ہونا تھا۔ سین اس نے بھرپور انداز میں فلم بند کرایا تھا۔ ایک ہی ٹیک پر وہ اتنا اہم سین فلم بند کروانے پر ہر کسی سے داد وصول کر رہا تھا۔ اندھیرا اب گہرا ہو چکا تھا۔ بلو اسکائی کی ایک مخصوص گاڑی نے اسے لوکیشن سے کچھ کلومیٹر دور واقع ایک ہوٹل میں چھوڑ دیا تھا، جہاں کرو کے باقی لوگ بھی مقیم تھے۔ فریش ہو کر کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے کمرے کی بالکنی میں چلا آیا۔ دور دور تک پھیلے چھوٹے چھوٹے دیہات بہت پرسکون لگ رہے تھے۔ اکا دکا روشنیاں اس بات کی نشاندہی کر رہی تھی کہ ان دیہاتوں میں بسنے والے سارے لوگ نیند کی وادیوں میں گم تھے۔ اس کا ہوٹل ایک صنعتی علاقے میں واقع تھا۔ ہوٹل 5 اسٹار تو نہیں تھا، البتہ رہنے کے قابل تھا۔ دور دراز ایسے علاقوں میں اتنا اچھا ہوٹل مل جانا بھی غنیمت سے کم نہیں تھا۔ بلو اسکائی کے انتظامات نے اس کے کمرے کا معیار بڑھا دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک پرسکون انداز میں تازہ ہوا کا مزہ لیتا رہا۔ نہ جانے کہاں سے اس کے ذہن میں عائشہ کی بات بیٹھ گئی تھی۔ مجھے تو صرف ستارے پسند ہیں، وہ چھوٹے ہی صحیح، لیکن چاند کی روشنی بھی ان کو مدھم نہیں کر سکتی۔ اس نے حسرت بھری نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحوں تک وہ یوں ہی سانس روکے کھڑا رہا۔ اس کی سانسیں پوری رفتار سے آزاد ہوئی تھیں جب اس نے ایک ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھا تھا۔ اسے بزرگ کی کہی ہوئی بات یاد آئی تھی، ستارے تو سارے ہی چمکتے ہیں، مگر تم نے دیکھا نہیں ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے؟ وہ ستارہ ٹوٹ کر ایک لمحے کے لیے سب ستاروں سے زیادہ روشن ہوا تھا اور پھر غائب ہو گیا۔ پھر جیسے ہی اس کے فون پر گھنٹی بجی، وہ یکدم ہوش میں آیا۔ کھڑکی اس نے زور سے بند کر دی تھی۔ ایک دھکی آواز آئی تھی۔ یہ آواز اسے بالکل ویسی لگی تھی جب عائشہ نے اسے دیکھ کر ایک روز دروازہ بند کیا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے عائشہ کا فون اٹھا لیا تھا۔ 2 ہفتے گزرے، لیکن یوں لگتا ہے کہ 2 سال گزر گئے۔ عائشہ نے حال احوال پوچھنے کے بعد دل کا حال بیان کیا تھا۔ تھوڑا حوصلہ رکھو، بس 1 ہی سال باقی ہے، شوٹنگ ختم ہونے والی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ 1 سال؟ عائشہ کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ظاہر ہے 2 ہفتے 2 سال لگتے ہیں تمہیں، تو 1 ہفتہ 1 سال کے برابر ہوگا نا؟ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ اچھا تو زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں آپ طنز کا؟ ہاں ایسا ہی سمجھو، کچھ زخموں کو ہرا رکھنا پڑتا ہے اور انہیں ہرا رکھنے میں بھی اپنا ہی مزہ ہے۔ محبت میں کبھی کبھی سامنے والے کو اپنے لیے تڑپتا دیکھ کر اس پر رحم نہیں آتا، بلکہ اس کی تڑپ سے لطف اٹھایا جاتا ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی وضاحت دے رہا تھا۔ چلے آپ نے لطف تو اٹھا لیا، اب ذرا میں بھی مزہ چکھ کر دیکھ لوں، وہ خفگی سے بولی۔ ارے فون مت کاٹنا، مذاق کر رہا تھا۔ واہ ولید صاحب، آپ نے تو 1 لمحے میں پر لطف کر دیا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اب اندازہ لگا لو کہ مجھ میں کتنا حوصلہ ہے۔ ہاں اندازہ ہے مجھے اس بات کا، تبھی تو تم دن بھر کوئی میسج نہیں کرتی، کال بھی مجھے خود ہی کرنی پڑتی ہے۔ میں بس آپ کو وہاں تنگ نہیں کرنا چاہتی، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں کہ آپ کو کال یا میسج نہ کروں۔ ویسے بھی سارا دن یاد کرتی ہوں، اتنا کیا کم ہے؟ چلے محترمہ، یہ بھی آپ کا احسان ہے۔ ویسے تمہیں مبارکباد دینی تھی میں نے۔ ولید کو اچانک کچھ یاد آیا۔ کس بات کی مبارکباد؟ تمہاری کتاب فائنل سٹیج پہ پہنچ گئی ہے اور رضوی صاحب بہت تعریف بھی کر رہے تھے۔ پہلی کاپی تیار ہو گئی ہے، جب میں واپس آؤں گا چیک کرنے کے بعد انہیں اوکے کروں گا۔ اچھا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کور کیسا ہوگا کتاب کا؟ آپ کی کتاب میں محبت پر تو ایک گلاب کا پودا تھا جس پر کافی سارے گلاب کھلے تھے، عائشہ نے یاد کرتے ہوئے پوچھا۔ تم نے شاید غور نہیں کیا، گلاب کھلے ہی نہیں تھے بلکہ ادھورے بھی تھے۔
ہر گلاب میں سے کچھ پتیاں زمین پہ گری تھیں اور وہ کور کہانی کے مطابق بہت زبردست تھا۔ ایسا ہی کور میں نے منتخب کیا ہے، ایک گلاب کا پودا ہوگا اور اس پر ایک ہی گلاب کا پھول ہوگا، مکمل کھلا ہوا اور خوبصورت۔ صرف ایک ہی گلاب کیوں؟ میری کہانی محبت کے ایک سے زائد ہونے کے موضوع پر تھی، لہٰذا زیادہ گلاب تھے، اور تمہاری کہانی میں محبت کے ایک ہی بار ہونے کا موضوع ہے، اس لیے ایک گلاب ہی بہتر رہے گا۔ ولید نے اسے سمجھایا۔ ماننا پڑے گا آپ کے انتخاب کو، عائشہ نے تعریف کی۔ اور میرے اس انتخاب پر کیا کہو گی جو اس وقت فون کان سے لگا میرے کانوں میں رس کھول رہا ہے؟ اس نے شرارتاً پوچھا تو وہ شرما کر خاموشی کے حصار میں چلی گئی۔ آنٹی اور علی کیسے ہیں؟ ولید نے خاموشی توڑنے کے لیے معمولی سوال کیا۔ اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہے، بس علی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی دن میں، اب بہتر ہے۔ طبیعت کے خراب ہونے پر گھر میں بیٹھ کر اسی کے بہتر ہونے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے تھا اسے، اب تک اس نے مکمل صحتیاب ہو جانا تھا۔ اچھے ڈاکٹرز کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس کی پہنچ میں ہوتے ہیں اور کس کی نہیں، ویسے بھی بخار کے لیے کیا جانا کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس میں جو کلینک ہے وہاں سے دوا مل جاتی ہے۔ تمہاری بات میں سمجھتا ہوں، لیکن یوں آئے روز بخار ہونا بھی تو ٹھیک نہیں، اسے پراپر چیک اپ کی ضرورت ہے۔ میں جب آؤں گا تو اسے کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا تاکہ اسے جو بھی مسئلہ ہے اس کا مستقل علاج ہو سکے۔ آپ کے احسانوں کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے، اب تو شکریہ کا لفظ بھی مناسب نہیں لگتا کہنا، عائشہ نے گہری سنجیدگی سے کہا تھا۔ میری تم سے شادی ہونے والی ہے، میرا تمہارے علاوہ بھی ہر اس شخص، ہر اس چیز سے تعلق ہے جس سے تمہارا تعلق ہے۔ مجھے تم سے اور تم سے جڑی ہر چیز سے محبت ہے، لہٰذا آئندہ میں یہ احسانوں والی کوئی بات نہیں سننا چاہتا۔ وہ خفا ہوا تھا۔ اچھا، اب اپنا موڈ خراب مت کرے میری وجہ سے، میں آئندہ دھیان رکھوں گی۔ عائشہ اس کے لہجے سے ڈر گئی تھی۔ امید ہے کہ تم رکھو گی، اس نے سرسری سا جواب دیا۔ کچھ دیر مزید بات چیت کرنے کے بعد اس نے فون رکھ دیا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے، اسے صبح جلدی اٹھنا تھا۔ ہم قدم کے 2 اہم سین صبح سویرے ایک گاؤں میں شوٹ ہونے تھے۔ اس نے جلدی سے فون ایک طرف رکھا، لائٹ بند کی اور بستر پہ لیٹ گیا۔ لیٹتی اس کی آنکھ لگ گئی تھی، خوابوں کی پٹاری میں سے ایک خواب نکل کے اس پہ حملہ آور ہو گیا۔ وہ اس حملے سے بالکل بے خبر تھا، اس لیے وہ پوری طرح سنبھل نہیں پایا اور لڑکھڑا کر گر پڑا۔ اس نے خود کو ایک بھیڑ میں کھڑے ہوئے پایا، اس کے قدموں کے نیچے سرخ قالین تھا، اس کے چہرے پر بار بار کیمروں کی فلیش لائٹس ناچ رہی تھیں، آٹوگرافز لینے کے لیے سارے ہاتھ اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پھر روشنیاں تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئیں، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا، پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا شور ان کے کانوں سے دور ہوتا چلا گیا۔ لو ذرا چھٹی تو اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹ آئی۔ اس نے سارے منظر کو بدلا ہوا پایا تھا، اس کے سارے مداح، ساری بھیڑ اس سے دور جا کر ایک جگہ جمع ہو گئی تھی، ساری روشنیاں، سارے کیمرے اس بھیڑ میں جمع ہو گئے تھے۔ وہ دور اندھیرے میں کھڑا اس روشن ہجوم کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے قدم اس ہجوم کی طرف بڑھائے تو کسی پتھر سے ٹکرا کر وہیں زمین بوس ہو گیا۔ گرتے ہی اسے اپنے پیروں تلے سے سرخ قالین کے چھن جانے کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ اٹھا اور گرتا پڑتا اس ہجوم کے قریب پہنچ گیا، جہاں روشنیوں میں نہایا ایک چہرہ اسے دکھائی دیا تھا۔ سارے لوگ شہد کی مکھیوں کی طرح اس چہرے کی طرف لپک رہے تھے۔ وہ چہرہ سب کو ہاتھ ہلا کر ان کی محبت کا جواب دے رہا تھا۔ وہ مزید قریب ہوا تو وہ چہرہ اس پر واضح ہو گیا تھا۔ زوردار آواز میں عائشہ کہہ کر اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ پورے کا پورا پسینے میں نہا چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکن رفتار کی آخری حدوں پر تھی۔ کب کباتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے لائٹ آن کی۔ وہ دیر تک اس خواب کے شکنجے میں جکڑا رہا۔ دوبارہ سونے کی ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں، یہاں تک کہ صبح نور پھیل گیا تھا۔ شوٹنگ کی لوکیشنز پر پہنچنے کے لیے وینٹی وین بالکل تیار تھی۔ ناشتہ اس نے وین میں ہی کیا تھا۔ اس کا جسم نیند پوری نہ ہونے کی باعث تھکا تھکا سا تھا، آنکھیں اب تک اس خواب کی وحشت سے سرخ تھیں۔ دن کے پہلے سین کی شوٹنگ شروع ہو گئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ دھونی نے اس کے چہرے کی تھکن کو تو کسی حد تک روپوش کر دیا تھا، لیکن اس کے اندر وسوسوں کی بلائیں اب بھی غرا رہی تھیں۔ بار بار ری ٹیک کے باوجود وہ اپنا سین مکمل نہیں کرا پا رہا تھا۔ ساتھ ہی اداکارہ رمشا کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹر باسط بخاری بھی اس کے بار بار ری ٹیک کروانے پہ حیران تھے۔ سورج نکل آیا تھا مگر اس صبح والا سین مکمل نہیں ہوا تھا۔ آپ مجھے کچھ ذہنی دباؤ کا شکار لگتے ہیں، اگر چاہیں تو جا کر کچھ آرام کر لیں، باسط بخاری نے اس کے قریب آ کر کہا۔ مجھے بھی ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی، اس نے تھکی ہوئی لہجے میں جواب دیا۔ چلے آپ جا کر آرام کریں، آپ کے سینز کل تک کے لیے ملتوی کر دیتا ہوں، تب تک رمشا اور دوسری اداکاراؤں کے سینز ریکارڈ ہو جائیں گے۔ وہ سر ہلاتا ہوا گاڑی کی طرف بڑھا، جہاں ڈرائیور نے اسے آتا دیکھ کر سیٹ بیلٹ باندھ لیا تھا۔ سر ولید صاحب کا سین ری ٹیک کے لیے ریڈی ہے، اسسٹنٹ نے باسط بخاری سے آ کر کہا۔ ان کا سین فی الحال کینسل کر دیا گیا ہے، رمشا میم کو آن بورڈ لو، کلیم اور فرد کو بھی ان کے ڈائلاگز دو، ہم اگلے سینز پر جائیں گے۔ گاڑی ایک کچے راستے پہ دوڑتی ہوئی جا رہی تھی، دھول اور گرد سے شیشے دھندلا گئے تھے۔ ولید خاموش بیٹھا دھول کے چھٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔
جیسے ہی گاڑی پکی سڑک پہ آئی ساری گرد آہستہ آہستہ ہوا کے زور سے چھٹ گئی تھی، مگر رضوی صاحب کے ایک جملے نے اس کی آنکھیں گرد سے بھر دی تھیں۔ اب کوئی آیا آپ کو ٹکر دینے والا؟ پھر یکے بعد دیگرے شہاب رضوی کی کہی ہوئی ساری باتیں کسی لشکر کی طرح اس کی سوچوں پر چڑھائی کرنے لگی تھیں۔ اسے یاد آ رہا تھا جب وہ اپنی دوسری کتاب کے سلسلے میں شہاب رضوی کے پاس گیا تھا۔ کہانی بہت خوبصورت اور جاندار ہے، کبھی کبھی سوچ کر یقین ہی نہیں آتا کہ ایک ایسے لکھاری نے تحریر کی ہے جس کے پاس نہ کوئی تجربہ ہے نہ ہی لکھنے لکھانے والا کوئی خاندانی پس منظر۔ اس نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر کے دوبارہ کھولیں، سارے کا سارا منظر ہی بدل گیا تھا۔ وہی شہاب رضوی تھے، وہی تعریف تھی، مگر ایک تبدیلی تھی کہ اس کی جگہ اب عائشہ تھی۔ آپ کی عزیزہ آپ کی طرح ہنرمند ہے، آپ کے ناول کا جواب واقعی شاندار ہے۔ وہ ان دو جملوں میں اس قدر کھو گیا تھا کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کب ہوٹل آیا، کب گاڑی رکی اور کب ڈرائیور گیٹ کھول کر اس کے اترنے کا انتظار کرنے لگا۔ ہم پہنچ چکے ہیں سر، ڈرائیور نے دوبارہ کہا تو وہ چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے وہ گاڑی سے اتر کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بنا جوتے اتارے ٹانگیں لٹکا کر وہ بیڈ پہ دراز ہو گیا تھا۔ کھلی آنکھوں سے وہ چھت کو گھورنے لگا۔ اسے عائشہ کے ساتھ کی گئی ایک گفتگو یاد آنے لگی تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ محبت کسی ایک سے ہوتی ہے اور وہ بھی زندگی میں صرف ایک بار؟ جی ایسا ہی ہے، اپنی کہانی کے ذریعے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو گویا آپ ولید قریشی کو جھوٹا ثابت کرنے پہ تلی ہیں۔ اس نے چھت پر سے نگاہ ہٹا کر فون میں عائشہ کی تصویر نکال لی۔ سانولے رنگ کا وہ پر امید چہرہ جس کی آنکھوں میں خودداری کی چمک تھی، ماتھے پہ خوابوں کے سچ ہونے کی چھاپ تھی۔ وہ کچھ دیر تک کھوئی ہوئی نظروں سے تصویر کو دیکھتا رہا، پھر اچانک وہ بکھلا گیا تھا۔ شہاب رضوی کی آواز اسے کمرے کے چاروں طرف سے سنائی دینے لگی۔ مجھے بھی آپ سے ایسی شاہکار کی توقع تھی، جو میں نے پڑھا وہ دنگ کر دینے والا ہے۔ اس کے ہاتھوں میں کپ کپاہٹ پیدا ہو گئی۔ فون اس کے ہاتھ سے گرا اور فرش سے جا ٹکرایا۔ عائشہ کی تصویر اس کے فون میں جوں کی توں کھلی ہوئی تھی۔ گرنے کی وجہ سے فون پر جو خراشیں پڑی تھیں ان کی وجہ سے عائشہ کے ماتھے پہ سجے خوابوں کی جیت چور چور نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود ساری امید کرچیوں کی طرح بکھر گئی تھی۔ وہ بڑی دیر تک اس وحشت نما کیفیت میں پڑا رہا۔ دل نے ذرا ہمت پکڑی تو نہاد ہو کر اس نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس دوران وہ خود کو پرسکون کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گیا تھا۔ اس نے ہر طریقے سے خود کو سمجھایا تھا، خود کو سمجھوتوں پہ اکسایا تھا۔ پھر سپہر کو 3 بجے اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ وہ ٹی وی بند کر کے لیٹ گیا تو نیند اس پر خوب مہربان ہوئی۔ وہ دیر تک سوتا رہا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا اور آسمان پر چاند ستاروں کی حکمرانی شروع ہو گئی تھی۔ دروازے پہ دستک ہوئی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ دروازہ کھولنے پر ڈائریکٹر باسط بخاری نے اس کی طبیعت کا پوچھا تھا۔ ہوٹل مینجمنٹ نے بتایا کہ آپ سارے دن اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلے، آر یو اوکے؟ جی میں ٹھیک ہوں، بس آنکھ ایسی لگی کہ وقت کا پتہ نہیں چلا۔ گڈ، صبح ملاقات ہوگی شوٹنگ پر۔ وہ اسے سرسری نگاہوں سے دیکھ کر چلے گئے۔ دروازہ بند کر کے وہ منہ ہاتھ دھو کر بالکنی میں چلا آیا۔ اتنے دنوں میں اسے رات کے اس منظر سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ کرسی پہ جھولتے ہوئے صبح کے سین کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس دوران اسے بشرا بیگم کی کال موصول ہوئی۔ وہ اس سے اس کے لوٹنے کا پوچھ رہی تھی۔ معمول کی بات چیت کے بعد اس نے فون کو رکھ کر دوبارہ کرسی سے ٹیک لگا کر آنکھیں آسمان پہ جما لیں۔ ستاروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتانے والے بزرگ کا چہرہ اس کی سوچوں میں امڑ آیا۔ تم وہی ہو نا جو قسمت کا آدھا حال سن کر چل دیا تھا؟ لوگ اکثر آدھا ہی سننا چاہتے ہیں، صرف وہاں تک جہاں تک سب کچھ سونا ہو، امنگوں کے عین مطابق ہو۔ بےقراری کے عالم میں وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دن بھر وہ جس جنگ سے لڑتا رہا تھا وہ ختم ہی نہیں ہوئی تھی۔ وہ تو کب کا ہتھیار ڈال کر جنگ کو ختم سمجھ بیٹھا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ ایک بار پھر سے ہوگا اور وہ خالی ہاتھ شکست سے 2-4 ہو جائے گا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے کھڑکی کو بند کر دیا، لیکن سوچوں کا دریچہ جوں کا توں کھلا رہا۔ ستارے کے چمکنے کی بات سن کر گئے تھے تم، کیونکہ تمہیں روشنی سے مطلب تھا۔ ستارے تو سارے ہی چمکتے ہیں مگر تم نے دیکھا نہیں کچھ ستاروں کو ٹوٹتے ہوئے؟ اس نے مڑ کر وحشت ناک نظروں سے کھڑکی کے شیشے سے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا تھا۔ اگلی صبح طے شدہ وقت پر وہ سیٹ پہ موجود تھا۔ پرجوش ہو کر اس نے اپنا سین مکمل کرایا تھا۔ کٹ کٹ، باسط بخاری کی آواز گونجی تو سارا کرو ہی حرکت میں آ گیا تھا۔ بہت خوب، لگتا ہے جی بھر کر نیند پوری کی ہے جو ایک ہی ٹیک میں اتنا مشکل سین ریکارڈ کرا دیا۔ باسط بخاری نے اس کے کندھے کو تھپ تھپا کر داد دی۔ ساتھ ہی اداکارہ رمشا خان بھی ستائشی نظروں سے دیکھتی ہوئی اس کے پاس چلی آئی تھی۔ ویل ڈن، آتی اس نے ولید کی تعریف کی۔ کل تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ میں ولید قریشی کے ساتھ کھڑی ہوں۔ تھینکس، اس نے صرف اتنا ہی جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ ڈائلاگس کے علاوہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، اس سے ہماری آن اسکرین کیمسٹری مزید ڈیولپ ہوگی۔ جی کیجیے، آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ اس نے مڑ کر عجلت سے پوچھا۔ اتنی بے رخی سے پوچھو گے تو کیا بات کروں گی میں؟ تم تو ایسے بیہیو کرتے ہو جیسے تمہاری فینس کی طرح میں کوئی عام سی لڑکی ہوں۔ رمشا خان ہوں میں، خوش قسمت لوگ ہی کام کرتے میرے ساتھ۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اترائی۔ وہ طنز سے مسکرا دیا۔
چلے آپ اپنی خوشی کے لیے مجھے بھی خوش قسمت لوگوں میں شمار کر لیں۔ میں نے تو سنا تھا تمہارے بارے میں کہ تم میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے، اور یہ بھی کہ تم سے مل کر لگتا نہیں کہ تم ایک سپر اسٹار ہو، لیکن شاید غلط سنا تھا، کیونکہ تم اس وقت واقعی سپر اسٹار لگ رہے ہو۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ بہت شکریہ آپ کا مس رمشا، بالآخر آپ مان تو گئیں کہ میں ایک سپر اسٹار ہوں، اب یہ بھی مان جائیں کہ خوش قسمت میں نہیں بلکہ آپ ہیں۔ وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھ کر چشمے کو ماتھے سے آنکھوں پر لے آیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وینٹی وین میں چلا آیا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ اگلے کچھ سینز کی شوٹنگ کے لیے وہاں سے چند کلومیٹرز دور ایک نہر کو چنا گیا تھا۔ بیک اپ کرنے کے بعد قافلہ اگلی لوکیشن کے لیے نکل پڑا تھا۔ وہ بہت پرسکون تھا۔ اس نے تسلیم کر لیا تھا کہ وہ ایک سپر اسٹار ہے اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ اس نے آج شوٹ ہونے والے انتہائی اہم سین کو ایک ہی ٹیک میں فلم بند کروا کے اس بات کو ثابت بھی کر دیا تھا۔ ٹھنڈے جوس کا ایک گھونٹ بھر کے وہ وینٹی وین میں لگے نرم و گداز صوفے پہ نیم دراز ہو گیا۔ اسی دوران اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے سرسری سی نظر سے سائڈ ٹیبل پہ پڑے اپنے فون کو دیکھا۔ صبح سے اب تک اسے موصول ہونے والی یہ عائشہ کی 5ویں کال تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا اور ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کے رہ گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا تھا۔ بہت سی باتیں بلائیں بن کر اس کے احساسات سے چمٹ گئی تھیں۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو ہم یہیں پہ اسٹاپ کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنی ایپیسوڈ کافی ہے، اور یہ بھی میں نے بہت ہی زیادہ مشکل سے ریکارڈ کی ہے۔ آپ کو میری آواز سے شاید آئیڈیا ہو بھی رہا ہوگا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں فلو ہے اور بخار ہے یا پتہ نہیں کیا چیز ہے، ساری چیزوں کا نا کوئی مکسچر سا ہو گیا مجھے، اور مجھے بہت زیادہ سانس چڑھ رہی ہے اور ناک سے بھی کچھ آوازیں نکل رہی ہیں، تو شاید اس وجہ سے اس کے لیے میں معذرت کرتی ہوں اگر آپ کو اچھی نہیں لگی آج کی نیریشن۔ خیر کوئی بات نہیں، کوئی معذرت نہیں ہے، میں اس حالت میں بھی آپ کے لیے ریکارڈ کر رہی ہوں، آپ کو شکریہ بولنا چاہیے۔ اچھا ناول کی بات کر لیتے ہیں۔ یار یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ولید تم اپنی ماں پہ چلے گئے ہو یار، تم بشرا بیگم پہ چلے گئے ہو، تم اتنے گھٹیا ہو گئے ہو، تم اتنا گھٹیا نہیں ہونا چاہیے تھا یار۔ تمہاری چمک کیسے وہ ختم کر سکتی ہے؟ تم سپر اسٹار ہو، تم ایکٹر ہو، وہ رائٹر ہے، تم دونوں کا آپس میں کیا کمپیریزن؟ یہ کیا بات ہوئی؟ خود ہی تم نے اس کو اتنا زیادہ کیا کہ ہاں تم لکھو اور اب تم خود ہی ڈر گئے ہو۔ وہ ایک شہاب رضوی کی تعریف سن کر تم پریشان ہو گئے، پر اسے یہ بھی تو ہوگا نا اب سارے ہی لوگ اس کی تعریف کریں گے تو اچھی بات ہے نا، تم بھی تو یہی چاہتے تھے۔ وہ خواب اس کو آتا ہے، وہ خواب اس کو اسی لیے آتا ہے، وہ اس کے اندر کہیں وہ خواب بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سارے لوگ اس کو چھوڑ کے اس کے پاس چلے جائیں گے۔ ایکٹرز اور رائٹرز کا تو آپس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ یہ خود بھی خیر رائٹر ہے، پر اب تو یہ ایکٹنگ والی فیلڈ میں آ گیا نا، تو اب رائٹنگ والا اس کو دے دے، حد ہو گئی۔ اب وہ بیچاری کو تم اتنا ہرٹ کر رہے ہو، اب اس کی تم 5 دفعہ کالز آ چکی ہیں، تم نے نہیں اٹھائی، یہ کیا بات ہے؟ اور اس کو رات کو بشرا بیگم کی بھی تو کال آتی ہے نا، وہ تو اسے کچھ ایسے وہ بھی بھڑکاتی ہوں گی۔ اور بشرا بیگم کے کیسے موڈ سوئنگز ہیں یار، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا آخر اصل میں، کس کو میں نے ہرٹ کرنا ہے، کس کے ساتھ میں نے برا کرنا ہے، کس کے ساتھ میں نے اچھا کرنا ہے، اسے سمجھ ہی نہیں آتی۔ اپنے ہسبینڈ کو اکیلا کروانے کے لیے وہ اس کی اور عبیرہ کی منگنی توڑوا دیتی ہے، منگنی نہیں مطلب ان کا آپس میں بریک اپ کروا دیتی ہے، غلط فہمی پیدا کر دیتی ہے، اور اب وہ پچھتا رہی ہے کہ نہیں میری تو عبیرہ بیٹی بھی تھی۔ اب تمہیں یاد آیا کہ وہ میری بیٹی تھی، تم نے اس کو پرائیورٹی پہلے کیوں نہیں دی؟ تم نے خود کو پرائیورٹی دی ہے اپنی، تم نے تعریفیں سننی تھی رحمان صاحب سے۔ حد ہو گئی یار، یہ ماں بیٹا نا مجھے لگتا ہے سگے ہیں، دونوں کی موڈ سوئنگز ہی ہیں۔ اس کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے، یا پھر میں ایسا عجیب فیل کر رہی ہوں، پتہ نہیں۔ ہاں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ فی الحال تو مجھے بہت غصہ آ رہا ہے ولید پہ، اس کی کالز نہیں اٹھا رہا اور کیا چاہ کیا رہا ہے۔ یہ تو کنفرم ہو گیا کہ عائشہ مشہور نہیں ہوتی، کیونکہ پریزنٹ میں اس کی وہ سلائی مشین ہی چلا رہی ہے۔ پتہ نہیں یار، اگر ولی ہی ولید ہے پھر تو بہت برا ہے، اور اس کے ساتھ برا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اور وہ فیضان دیکھے نا جس پہ اتنا ترس آ رہا ہے بیچارہ۔ یار ٹھیک ہے کہ وہ اس پہ احسان ہی کرنا تھا، اس کو اگر پیسے دیتا یا باہر بھجواتا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس نے اس کو امید بھی تو دلائی تھی نا۔ اگر امید نہ دلاتا تو کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ اپنا جیسے کام کر رہا تھا کرتا رہتا۔ امید دلا کے پھر امید توڑنا یہ بری بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو آپ کر سکتے ہوں صرف اسی کے لیے آپ کو بولنا چاہیے۔ خیر مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں یار، میرا سر بہت بھاری ہو رہا ہے۔ اور دیکھیں اور بھی چینل پہ اچھے اچھے ناولز ہوتے ہیں، ان کو بھی دیکھیں۔ اگر میں کچھ دن
ناول نہ دے پائی ایپیسوڈ، اللہ کرے پہلی بات ہے میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اس کو جلدی جلدی ختم کروں گی، لیکن اگر نہ دے پاؤں نا تو بہت سے ناولز ہوتے ہیں، شارٹ بھی ہیں اور لانگ بھی ہیں، تو آپ لوگ ناولسٹ والی ایک پلے لسٹ ہے وہاں پر جائیں گے تو بہت سارے آپ کو 3 گھنٹے کے، 4 گھنٹے کے، 1 گھنٹے کے، 2 گھنٹے کے ناولز ملیں گے، آپ وہ پورا کمپلیٹ ناول سن لیا کریں، ٹھیک ہے؟ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔